کفر جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے خلاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ختم نبوت کے خلاف اپنی کمائی کا 10واں حصہ ارباں خرباں ڈالروں کے حساب سے خرچ کر رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، ان کا سارا مال تباہ اور برباد ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، اور جنت کے اندر بھی اللہ کا قرآن پڑھا جائے گا۔ اور 1400 سال گزر گئے ہیں میرے نبی کی ختم نبوت کی دشمنی میں، لوگوں نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی، لیکن الحمدللہ ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ہم مسلمان کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اپنے بیوی بچے یتیم کروا سکتے ہیں، لیکن حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ سب کہو انشاءاللہ۔ کچھ بھی ہو جائے آقا کی عزت و عظمت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سراج سے گزر رہا ہے، جب تک وہ گزرتا رہے گا تیری آنکھ کو حکم نہیں ہے گرم ہونے کی۔ سبحان اللہ ذرا سبحان اللہ، سبحان نبی اللہ۔ سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اگر آقا سے محبت ہے تو آقا کی نماز سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ حضور کا سچا فرمان کہو بے شک۔ بے شک۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے ایک حدیث سنا دی، تو مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے، مولویو آپ لوگ ہمیں کیوں ڈراتے ہو، کیوں ہمیں ڈراتے ہو؟ ہم نے تو سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا بزرگوں اس حدیث کا آپ کو پتہ ہے وہ ہے کہاں پر؟ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو عبارت کے ساتھ حدیث سنا دیتا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جددوا ایمانکم قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا قال اکثروا من قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا میں تو آپ کو حدیث کے ساتھ کلمہ سنا رہا ہوں، آگے سنو۔ جو بندہ اس حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کفر میں جاتا ہے۔ حضور کے ہر فرمان سچے، کہو بے شک۔ حضور نے فرمایا جو کلمہ پڑھے گا وہ کہاں جائے گا؟ زور سے یار، اللہ جنت نصیب کرے ہم سب کو۔ جنت۔ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جو کلمہ پڑھا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جنت میں جائے گا۔ ایسے نا امام حسن اور امام حسین نے بھی کلمہ پڑھا تھا نا جی۔ حضور نے ان کے لیے کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جس کے لیے حضور فرما دیں ایک کی عمر 3 سال، دوسرے کی عمر 4 سال، کون؟ حسن حسین۔ وہ حسن حسین جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جب مجھ محمد کو پیاس لگتی ہے صلی اللہ، زور سے ایسے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک اور پیاس لگتی ہے میں حسن اور حسین کے ہونٹ چوستا ہوں، اللہ میری بھوک پیاس کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسن اور حسین کہیں اور جگہ جا سکتے ہیں جنت کے علاوہ؟ بولو یار، نہیں۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ فرمایا جو لوگ شہید ہوتے ہیں میرے راستے پر میں اللہ ان کو ایسی حیات عطا کرتا ہوں وہ تمہاری سوچ میں بھی نہیں ہے۔ حسن اور حسین کہاں ہے بھائی؟ زور سے یار، جنت۔ جنت میں ہے۔ اعلان کب ہوا؟ ایک کا اعلان ہوا 3 سال عمر تھی، دوسرے کا جب عمر تھی 4 سال، حسن کی 4 سال، حسین کی 3 سال۔ حضور نے کیا فرمایا؟ یہ کب فرمایا؟ آپ خطبہ ارشاد فرما دیں، آپ نے دیکھا حسن اور حسین دونوں ننگے پاؤں گرمی کے اندر گرم دھوپ کے اوپر چلتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے خطبے کو وہی چھوڑا اور صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ خود چلے گئے، ایک کو اس کندھے پر اٹھایا، دوسرے کو اس کندھے پر اٹھایا، اور صحابہ حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار ہے اپنے بچوں سے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ مجھے حیرت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ یہ وہ حسن اور حسین ہے، یہ حسن اور حسین ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور مجھ محمد کے جان و جگر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک میں ان کو نہ دیکھوں میری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ وہ حسن اور حسین کہاں ہے بھائی؟ جنت۔ زور سے یار، ایمان تازہ کرو ذرا۔ جنت۔ جنت میں ہے۔ اعلان حضور نے فرمایا، وہ کہاں؟ جنت میں چلے گئے۔ اعلان آقا کا ہے، حسن اور حسین جنت میں ہے، ٹھیک ہے۔
ایمان ہے نا ہمارا؟ جی اب سوال ہے میرا، مسلمانوں ناراض نہ ہونا، اب میرا سوال ہے، حسن کے لیے حضور نے اعلان فرمایا یہ جنت میں جائے گا، میرا اور آپ کا ایمان ہے حضور کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے، کہو بے شک۔ ٹھیک ہے، حضور کے فرمان کے مطابق کوفہ کا میدان ہے، 73 سال کی عمر ہے، مسلمانوں ایمان کو تازہ کرو، کوفہ کا میدان ہے، 73 سال کی عمر ہے، کوفیوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، حسین جنگ کر رہا ہے، کوفی آمنے سامنے ہے، اعلان ہوا، حضرت حسین نے اعلان فرمایا کوفیوں جنگ کو روکو، حسین کی نماز کا وقت ہے۔ کوفیوں نے کہا جنگ نہیں روک سکتے، کوفیوں میں طاقت نہیں تھی حسین کے ساتھ لڑنے کی، رب محمد کی قسم ہے، صحیح اگر تاریخ پڑھی جائے، قرآن میرے ہاتھ میں ہے جو اکابرین نے لکھی ہے، کوفیوں کے اندر طاقت نہیں تھی کہ حسین کا مقابلہ کر سکتے، سبحان اللہ، کوفیوں کے اندر جرأت نہیں تھی حسین کا مقابلہ کوفی کریں گے، وہ تو ان کی صفوں کے صفے توڑ رہا تھا، گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ رہا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اذان کا وقت ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اعلان فرمایا کوفیوں جنگ کو روکو، حسین کی نماز کا وقت ہے۔ کوفیوں نے کہا جنگ نہیں روک سکتے، حسین نے کہا رب محمد کی قسم ہے حسین نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، کیا کہا؟ حسین نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حسین کو ماننے والے، تمہیں حسین کا واسطہ ہے نماز کو مت چھوڑا کرو، اہل بیت کا واسطہ ہے، خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے حضرت امام حسین کھڑے ہوئے قیام میں، آپ کو تیر مارے گئے، آپ کو تیر مارے گئے، جب آپ رکوع میں گئے، سجدے میں گئے تو آپ کی گردن کو اڑا دیا گیا۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے اگر جان حسین کی ہو نماز اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، نماز کی معافی حسین کو نہیں ہے، میں اور آپ پڑھتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں ایک بات کا جواب دینا، کافر اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ ناراض نہ ہونا، زور سے ذرا۔ نماز، تو پیچھے کشمیر والے حضرات بھی ذرا بولے میرے ساتھ، نماز کا فرق ہے نا؟ ہے، کافر بھی نماز نہ پڑھے میں بھی نماز نہ پڑھوں، کافر کا بچہ بھی نماز نہ پڑھے میرا بچہ بھی نماز نہ پڑھے، کافر کا بیوی بھی نماز نہ پڑھے میری بیوی بھی نماز نہ پڑھے، کافر کے محلے والے نماز نہ پڑھے میرے محلے والے نماز نہ پڑھے، کافر کے رشتہ دار نماز نہ پڑھے میرے رشتہ دار بھی نماز نہ پڑھے۔ بتاؤ مسلمانوں کیا فرق رہ گیا ہمارے اندر؟ اور کس قسم کے ہم محبتی ہیں، کیسی محبت ہے؟ ارے محبت تو حسین کو تھی، کیونکہ نماز لے آنے والے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کو بچایا یا جان کو؟ نماز، زور سے ذرا، نماز کو بچایا نا، جان کو جانے دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے جان چاہے حسین کی ہو، جان چاہے حسن کی ہو، جان چاہے ابو بکر صدیق کی ہو، جان چاہے فاروق اعظم کی ہو، جان چاہے اولیاء اللہ کی ہو، کسی کی بھی جان ہو، نماز زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے جو حضور کا امتی ہے وہ نماز نہیں چھوڑے گا۔ موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ ضروری تھا، مسلمانوں ناراض نہ ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی قرآن کی آیات یا حدیث ہو مجھے سنا سکتے ہو جہاں پر کہا گیا ہو نماز نہ پڑھو، کسی کے پاس ہے یہ حدیث؟ کسی کے پاس کوئی فرمان ہے؟ مسلمانوں ایمان تازہ کرو۔ ایک بزرگ خواب دیکھ رہے ہیں قبرستان میں سوتے ہوئے، دیکھا ایک بندہ جہنم میں جل رہا ہے، بڑا پریشان پڑا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ وہیں سے گزر ہوا، پھر آپ قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ گئی، آپ نے خواب دیکھا جو بندہ جہنم میں جل رہا تھا وہی بندہ جنت کی سیریں کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، پوچھا یار تیرا کون سا عمل ہے بھائی، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے؟ اس نے کہا بزرگوں میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں وہی جہنمی، وہی پریشان پڑا تھا،
کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک فرشتہ آیا، مجھے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں نے سوال کیا میرا کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا؟ فرشتے نے کہا تیرا کوئی عمل نہیں ہے، تیرا معصوم بچہ توتلی زبان کو لے کر منادی کی پکار سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، صبح کے ٹائم پر سردی کے موسم میں منادی کی پکار سن کر امام کے پیچھے آ کر اس نے نماز پڑھی، اور نماز میں کیا دعا مانگی مسلمانوں؟ رب اغفر لی، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت نصیب فرما دی۔ سبحان اللہ۔ سو میرے بھائی، نماز کی معافی تو ہے ہی نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ آج وعدہ کر کے جاؤ اللہ کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، آج وعدہ کر کے جاؤ مسلمانوں، جب نماز کی معافی نہیں ہے تو ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، ایسے نا بھائی؟ موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی، مسلمانوں میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے جو کسی امت کو نہیں ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ اور ہمیں کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے امت محمدیہ کے لوگوں، میرا آپ پر احسان ہے کہ میں نے آپ کو ختم نبوت والا نبی آپ کو نصیب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ختم نبوت ہے کیا۔ فرمایا، میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا، لیکن فرمایا نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب قیامت آ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، ستارے بے نور ہو کر گر سکتے ہیں، سارے پہاڑ ختم ہو سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، دریا اپنی روانی میں الٹا چل سکتے ہیں، لیکن حضور کی ختم نبوت کے بعد اب کوئی نیا نبی، نیا رسول، نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن نبی کی بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا مسائل کے اوپر آپ بات سمجھ لیں، تھوڑا سا نماز کے اوپر بات ہو گئی، وقت بھی بالکل قلیل ہے، میں تو ختم نبوت کا خطیب ہوں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد تو ہمارا بیان شروع ہوتا ہے، لیکن کیونکہ قاری صاحب نے فرمایا ہے یہاں بڑے سخت لوگ ہیں، آپ نے زیادہ وقت نہیں لینا ہے ان لوگوں کا، تو خیر میں آپ سے گزارش کروں گا اگر 1 آدھ 2 منٹ اوپر ہو جائے تو مہمان سمجھ کر آج کے دن معاف کر دینا۔ گزارش یہ ہے، میرے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر مسلمہ کذاب نامی شخص نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، لیکن حضور نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، وہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور تمام صحابہ اکرام کو حکم ہوا جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب امیر بنے، آپ نے ایک بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، اتنی گزارش ہے پورے اسلام کے لیے حضور کی زندگی 23 سالہ زندگی جو مکی اور مدنی زندگی ہے، اس کے اندر 83 جنگیں ہوئی، 83 جنگیں، 83 جنگوں کے اندر 253 صحابہ شہید ہوئے، 253 صحابہ۔ لیکن جب حضور کی عزت اور عظمت، حضور کی ختم نبوت کے لیے صحابہ نے جب جنگ شروع کی مسلمہ کذاب کے ساتھ، تو 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمائی حضور کی عزت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ 1200 صحابہ۔ آگے چلو مسلمانوں، پاکستان کے غیور مسلمانوں، تمہیں بھی مبارک ہو، تم بھی پیچھے نہیں رہے ہو۔ سن 1953 کی تاریخ جب اسی پاکستان کے اندر چلی تو الحمدللہ پاکستان کے مسلمانوں نے 12,000 کی قربانی پیش کر دی۔ حضرت غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ لمبا ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ ایک مردود نے میرے نبی کے خلاف کتاب لکھی، رنگیلہ رسول، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت، اللہ معاف فرمائے۔ اس بغیرت نے کتاب لکھی، میرے نبی کے بارے میں بکواسیں لکھی،
اس دور کے پیر مہر علی شاہ صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ، اس دور کے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان بزرگوں کے اندر کھل بلی مچ گئی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کا دشمن زندہ بیٹھا ہے، سبحان اللہ، ہم بھی ہو اور نبی کا دشمن بھی ہو پھر تو ہماری زندگی کے اوپر حائف ہے۔ خیر انہوں نے بڑی کوشش کی، ایک غازی المدین شہید نوجوان نکلا، لمبا واقعہ ہے، اس نے جا کر اس راجپال کو لاہور میں جا کر قتل کیا، قتل کرنے کے بعد وہ چلا گیا اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں حضور کے دشمن کو مار کے آیا ہوں، میں ختم نبوت کے دشمن کو مار کے آیا ہوں۔ انگریز کا دور تھا، پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت۔ غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی گرفتاری دے دی، خیر ان کے کیس چلا، ان کے اوپر پھانسی کا آرڈر آ گیا۔ اب 1 مہینہ اسے کال کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا گیا۔ مولانا خالد متین صاحب نے لکھا ہے، میں نے خود وہ کتاب پڑھی ہے، ایک رفیق نامی شخص جو مسیح تھا، غیر مسلم تھا، اس کی ڈپٹی تھی غازی صاحب کے اوپر۔ آخری رات میں دیکھتا ہے ایک دم کمرہ روشن ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے ذرا، سبحان، ایک دم کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ رفیق دوڑتا ہوا آیا، آ کر دیکھا تو غازی صاحب سجدے میں آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے، سبحان اللہ، بیدار کیا۔ غازی صاحب میں تو ڈر گیا تھا کہیں اپنے آپ کو آگ تو نہیں لگا دیا آپ نے۔ اس نے کہا رفیق کیا بات کرتے ہو، میں حضور کا سچا عاشق ہوں، کہو سبحان اللہ، میں حضور سے سچی محبت کرنے والا ہوں، سبحان اللہ، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ فرمایا جب پہلی رات اس لیے تجھے بتا رہا ہوں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، سبحان اللہ، اور جب تیرا نبی، آپ کا نبی بھی دنیا میں آئے گا، ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، میرے نبی کی شریعت کو اپنائیں گے۔ سبحان اللہ، فرمایا تو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہے، میں حضور کو مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، پہلی رات تھی، کال کوٹھڑی تھی، بڑا پریشان تھا، کیا بنے گا میرے ساتھ۔ سبحان اللہ، اب میں سو رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا، حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں نا ہم سب، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو زیارت کروائے۔ آمین، آمین، فرمایا میں نے خواب دیکھا، حضور سے زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی، ساتھ میں حضرت بلال بھی ساتھ تھے۔ سبحان اللہ، حضرت بلال کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی، اس کے اندر کچھ میوے رکھے ہوئے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی بیٹے پریشان نہ ہو، تو نے میری ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، تو نے میری عزت کی حفاظت کی ہے، تو نے میری عظمت کی حفاظت کی ہے، تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ تو نے میری عزت اور عظمت کی حفاظت کی ہے، میں محمد تجھے انعاموں سے مالا مال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انعام کیا تھا؟ غازی صاحب فرماتے ہیں پلیٹ سے ایک میوہ اٹھایا اور حضور نے میرے منہ کے اندر رکھا، سبحان اللہ، اور خدا کی قسم مہینہ گزر گیا ہے، نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی ہے۔ سبحان اللہ، اور آج جب آپ نے روشنی دیکھی ہے، آج جو آپ نے روشنی دیکھی ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت میں جب سجدے میں گیا مجھے نیند آ گئی، اور اسی نیند کی حالت میں خواب دیکھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا غازی بیٹے پریشان نہ ہو، تیری اماں عائشہ صدیقہ تیرے لیے بستر لگا کر کھڑی ہے، سبحان اللہ، تیری انتظار میں کھڑی ہے کب میرا بیٹا غازی آئے گا۔ سبحان اللہ، تو میرے بھائیوں ہمارے اس پاکستان کے اندر الحمدللہ علماء کی قربانیوں سے، بزرگوں کی قربانیوں سے ایک قانون بنا۔ ایک مرزا غلام قادیانی نے کہا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو ماننے والے بہت لوگ ابھی بھی موجود ہیں، بہت لوگ ہیں وہ ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ان سے جب ہم پوچھیں نا کہ یار آپ کیسے مانتے ہو، ہمارے سامنے مکر جاتے ہیں۔ آدمی کو مکمل قادیانی بنا کر پھر اسے پتہ چلتا ہے ہائے میں کہاں کھو گیا، میں نے کیا کر لیا۔ اور فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، یہ اللہ کا قرآن سچا ہے، کہو بے شک۔ اللہ نے قرآن میں کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو گالی نہیں دی، لیکن حضور کے دشمن کو اللہ نے گالی دے دی، قرآن میں گالی دے دی۔ ثابت کروں گا، عتل بعد ذلک الزنیم، عتبہ بن شیبہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کر رہا تھا، آپ کو بھونک رہا تھا کتے کی طرح، بھونکتے ہوئے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنی تکلیف ہوئی آپ کو، اللہ کا جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا جو دشمن ہے وہ حرامی ہو سکتا ہے، حلالی نہیں ہو سکتا۔ عتبہ بن شیبہ فوراً بھاگا اپنی ماں کے پاس، ان کو پتا تھا حضور سچے ہیں، ہم نبی نہیں مانتے نا، ہے تو سچے ہیں۔ عتبہ بن شیبہ بھاگا ماں کے پاس، سچ بتاؤ میں اپنے باپ کا ہوں یا حرام کا ہوں، سچ بتا ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ اس ماں نے کہا تیرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ تجھے پیدا کرتا، تو واقعی حرام کا ہے، کسی بکریاں چرانے والے کا تو بچہ ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو حضور کی ذات بہت پیاری ہے، حضور کی ختم نبوت بہت پیاری ہے۔ اور مسلمانوں، پاکستان کا آئین ہے، پاکستان کا قانون ہے، سی 295 کا ایک قانون ہے، جو بھی حضور کی گستاخی کرے گا ہمارے ملک میں، ہماری پولیس اسے اٹھا کر قید کرے گی اور اس پر سزائے موت کا اعلان ہے۔ یہ اپنے پاکستان کی آئین ہے، سی 295 کا قانون موجود ہے، بی 295 کا قانون موجود ہے کہ کوئی بندہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے اسے 3 سال سزا دی جاتی ہے، اور اسلامی اشعار قادیانی استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم پڑھتے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلامی اشعار ہے، اور وہ اپنی مسجدوں پر مسجد نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہ اسلامی اشعار ہے۔ ہم جیسے سلام کرتے ہیں آپس میں، ان کو پاکستان کے اندر رہ کر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں، ہمارے والا سلام، مسلمانوں والا سلام وہ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی بات یہ ہے ہمیں کیا حکم ہے؟ بزرگ فرماتے تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گوڑ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے ایک مرتبہ بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے قدم نکالا، آپ کو کیا حکم ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے بلایا جائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ٹائم بالکل ختم ہے، اگر ایمان تازہ کرنا چاہے ایک واقعہ سنا سکتا ہوں، اجازت ہے آپ کی بات۔ جب 73 کا 1953 کی تاریخ چلی نا، تو ایک بارات آ رہی تھی گجرانوالہ سے، لاہور کے دہلی دروازے پر پہنچی تو گولیوں کی آواز آئی، تو دلہے کی اماں کے کانوں میں وہ گولیوں کی آواز پڑی، تو اس نے پوچھا یہ کس چیز کی گولیاں چل رہی؟ تو کسی نے بتایا آج آقا بطحہ کے لیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگ اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ جو بھی ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے اسے گولی مار دی جاتی ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو وہ ماں دوڑتی ہوئی آئی اپنے بیٹے کے پاس، مسلمانوں ایمان تازہ کرو، دوڑتی ہوئی آئی کہ اے میرے دولہے بیٹے، یہ ماں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی جب تک تو حضور کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے تو سینے پر گولی نہیں کھائے گا۔ وہ نوجوان بھی حلالی بیٹا تھا، نکل گیا باہر، دولہا بنا ہوا، دولہا بنا ہوا، دلہن انتظار میں بیٹھی ہے، دولہا بنا ہوا نعرے لگاتا ہوا ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا ہوا وہ میدان عمل میں مال روڈ پر پہنچا، اسے گولی لگی، وہ شہید ہو گیا۔ وہ ماں آئی اپنے شہید بیٹے پر کہتی ہے رب محمد کی قسم ہے یہ ماں اپنے بیٹے پر آج نہیں روئے گی۔ سبحان اللہ کا، یہ ماں اپنے بیٹے پر نہیں روئے گی۔ کل قیامت کے دن میں اماں فاطمہ سے کہہ سکوں گی اماں تیرے ابا کے دین کے لیے تیرے 72 تن قربان ہوئے، میرا ایک ہی تن تھا، میں نے وہ بھی قربان کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی باقی ملاقات۔